الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور ہمارے دینی بھائیوں، آج رمضان المبارک کی دوسری شب ہے۔ آج کی تراویح میں 2.5 پارے مکمل ہوئے۔ جس آیت سے آج کی تراویح شروع ہوئی، وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ اس آیت سے پہلے تک تقریباً آدھا ہو جاتا ہے، اور اس آیت سے دوسرا آدھا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک جو آدھا حصہ مکمل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا اور نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے۔ یہاں سے سورہ بقرہ ختم تک اکثر وہ مضامین ہیں جس میں احکامات شرعیہ کا ذکر ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جب صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آنے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام صحابہ، صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ پہنچے۔ مدینے میں اکثر یہودیوں کی آبادی تھی، تو اللہ رب العزت نے مدینے میں تقریباً 17 مہینے تک مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تقریباً 17 مہینے تک نماز ہوئی۔ یہ حکم کیوں دیا؟ یہ حکم دینے کا مقصد تھا کہ یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی اور یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا، تو ہو سکتا ہے یہودیوں کو دین اسلام سے کچھ قرب ہو جائے، وہ دین سے قریب ہو جائے اور اسلام قبول کر لیں۔ لیکن وہ تو تھی شریر قوم، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے نقطے اور عیب نکالنے لگے، دین اور اسلام پر اعتراضات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے لگے۔ جب 17 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ سے کعبۃ اللہ کو پھر قبلہ بنا دیا، مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو، تو یہ وہ موقع تھا جو ان کے لیے سب سے زیادہ اعتراض کا موقع مل گیا۔ اب یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ بولنے لگے کہ بھئی دیکھو یہ کیسا دین ہے، کبھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے دین میں کس سمت میں نماز ہوتی ہے وہ کوئی طے نہیں۔ اس طرح کے اعتراضات اور افواہیں پھیلانے لگے۔ تب اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا کہ تم لوگ جو دین کو مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے میں لا کر فکس کر دیتے ہو، یہ دین نہیں۔ اصل دین سے تم بہت دور ہو، اور اصل دین کو قبول نہ کر کر
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اعتراضات کر کے لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے، چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، ہر اعتبار سے جو بھی بھلائی ہوتی ہے اس کو بر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کر نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرق کی طرف جب تک نہ رخ کر کے نماز پڑھی گئی وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب جب قبلہ بدل کر مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مشرق یا مغرب یہ طے نہیں ہے، ساری دنیا، ساری کائنات، دنیا کا چپا چپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مشرق یا مغرب کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ کبھی مشرق کی طرف رخ کرتے ہو کبھی مغرب کی طرف رخ کرتے ہو یہ بیکار چیز ہے۔ اصل چیز ہے کہ جسے تم انکار کر رہے ہو، جسے نہیں مان رہے ہو، آگے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ایک ایسی جامع آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے بنیادی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ دین کی سب سے اہم بنیاد ہے عقیدہ ایمان اور عقیدہ توحید، یعنی جب تک بندہ ایمان نہ لائے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس میں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ وہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، صفات پر، اس کی قدرت پر، اس کے تمام افعال پر ایمان لاتا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے آنے پر ایمان لاتا، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لاتا ہو کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ خطاؤں سے غلطیوں سے معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا ہے وہ اس حکم میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، والکتابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی برحق کتابیں ہیں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ والنبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے انبیاء اور نبیوں کو بھیجا تمام نبی برحق ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس پر ایمان لاتا۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کو اور اصل بنیاد کو بیان کر دیا، اور یہودی یہ تو کرتے نہیں، وہ نہ ایمان لاتے ہیں کتابوں پر نہ فرشتوں پر، وہ اپنی چاہت پر جس پر چاہے ایمان لائے لائے، جسے چاہے مانے مانے، جسے چاہے انکار کرے کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کا تذکرہ کیا۔ عبادت یہ دین کا بہت اہم پہلو ہے۔ آدمی ایمان لے آئے ساری زندگی عبادت نہ کرے وہ تو پھر مومن کامل نہیں ہوگا، ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرتا، کس پر خرچ کرتا؟ ذوی القربى، رشتہ داروں پر خرچ کرتا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیے کہ ہر محتاج اور ضرورت مند کی مدد کرنا ثواب کا کام ضرور ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کر ان کی ضرورت پورا کرنا ہے ڈبل ثواب۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غریب اور محتاج اور ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے
اس کو مال خرچ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو گویا اس نے دو نیک کام کیے، ایک نیک کام مال خرچ کر کے کیا اور دوسرا نیک کام رشتہ داری کا حق ادا کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کی۔ والیتامى، نادار غریب یتیموں کو مال دیتا۔ یتیم ہے کون؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ نابالغ اور چھوٹا بچہ جس کے نابالغ ہونے کی مدت میں، عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کو اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ بچے ایسے ہوتے ہیں جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکفیل الیتامى ہکذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں کو جوڑ کر یہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا شخص اتنا قریب ہوں گے جتنے دو انگلیاں قریب۔ اب اس کے دو مطلب، یا تو یہ دو انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ نظر آ رہا ہے وہ مراد ہے، یا پھر ایک انگلی پیچھے ایک انگلی آگے ہے، یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں گے، وہ تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوگا لیکن وہ قریب قریب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں پر مال خرچ کرنے کی طرف رغبت دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے والمساکین، ضرورت مند، حاجت مند، مسکین اور فقیر۔ بہت سارے ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لباس سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے حلیے سے تو نظر نہیں آتے کہ یہ ضرورت مند ہیں، کیوں؟ ان کی غیرت انہیں مانگنے نہیں دیتی، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے ضرورت مند جو غیرت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتے لیکن ہے وہ محتاج، ان کو بھی مال کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کر ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ وابن السبیل، بہت سارے مسافرین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل تو گئے لیکن نکلنے کے بعد ان سے کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ یا ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کا سارا مال اور سامان لٹ جاتا ہے۔ آج کل تو ایسے بہت سارے فراڈی لوگ بھی ہیں، لیکن غور کر کر، سوچ سمجھ کر، واقعی اگر ضرورت ہے تو ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ والسائلین فی الرقاب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ضرورت مند ہوتا ہے اور سوال بھی کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جلدی ان کی ضرورتیں پوری کر دینی چاہیے۔ لیکن آج کل تو مانگنا، بھیک مانگنا، مسجدوں کے باہر بیٹھنا، سگنلوں کے پاس آ کر کھڑے ہو کر مانگنا، گھر گھر گلی گلی پھر کر دروازہ کھٹکھٹا کر مانگنا، یہ بہت بڑا پیشہ بن گیا ہے۔ آج کل لوگ رات دن محنت کر کر اتنا نہیں کماتے جتنا یہ لوگ مانگتے مانگتے کما لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے جن کا مانگنا پیشہ ہے، ان کا پروفیشنل بن گیا ہے مانگنا۔ ہمیں غور کرنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے واقعی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت مند ہے تو دینا، ورنہ نہیں دینا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی فقیر سلام کرتا ہے مانگنے کے لیے، حضرت کہتے ہیں کہ یہ سلام کرنے میں مخلص نہیں ہے، یہ سلام اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ تاکہ اللہ تم پر سلامتی بھیجے، یہ سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم اس کو دیکھو اور اس کا جیب بھر دو۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا، کیوں؟ ان کے سلام کے پیچھے بھی ایک دنیاوی مقصد چھپا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پورا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ آدمی نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا۔ یہ وہ کام ہے جن تمام کاموں کو چھوڑ کر یہودی صرف قبلے کی سمت کے بدلنے پر اعتراض کرتے ہوئے وہیں رک گئے، لیکن یہ جو سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے، ایمان لانا، مال خرچ کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔
صرف وہ اسلام پر دین پر اعتراضات کرنے میں ہی اپنی ساری زندگیاں گزار دی۔ اب آگے جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں عموماً اکثر و بیشتر ہم سب سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ معاملات کی زندگی کہ آدمی جب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ بندہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، اپنا معاہدہ توڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دھوکے بازی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے نام سے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، تو یہ علامت ہوگی کہ وہ شخص دنیا میں وعدے تو کرتا تھا لیکن وعدے پورے نہیں کرتا تھا، وعدے توڑ دیتا تھا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا تھا، اور جتنی مرتبہ یہ کام اپنی زندگی میں کرے گا اتنا بڑا اس کا جھنڈا ہوگا۔ لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں ٹٹولیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم اپنے زندگی میں کیے ہوئے سارے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اتنی شاندار حدیث کی کتاب لکھی، جب ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں علاقے میں فلاں ملک میں ایک بزرگ حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ سفر کر کر جاتے اور حدیث سن کے لے کر آتے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو وہ سفر پر نکلے، ملک پار کر کر ان کو جانا تھا۔ بہرحال وہ جا کر پہنچے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کے بارے میں انہوں نے سنا تھا وہ شخص اپنے کرتے کو ایسے لیے بیٹھا ہے اور بکری کو بلا رہا ہے، آ آ آ، اور جبکہ اس کا دامن خالی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ شخص جو ایک بکری کو جو خدا کی مخلوق ہے اسے دھوکہ دے کر اپنے پاس بلا رہا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ نبی کے حدیث بیانی میں سچا ہو۔ انہوں نے واپس اپنے سفر کو پھر اپنے ملک کی طرف واپس نکل گئے، انہوں نے حدیث نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ شخص اس چھوٹی سی بکری کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں، بلا کر کیسے بلاتے ہیں؟ بچے کو بلائے، بچہ نہیں آیا تو بولتی آبا یہاں چاکلیٹ دے دو، جیب میں ہاتھ ڈالتی جیب میں کیا نہیں رہتا، آبا تجھے 10 روپے دے دو، اب جیب میں ہاتھ ڈالتی، بچے کو بلاتی، جیسے ہی بچہ قریب آتا نہیں خالی ہاتھ واپس اسے اٹھا لیے، بس ختم۔ اب وہ بچہ ہاتھ بھی دیکھتا رہتا ہے، جیب بھی دیکھتا رہتا ہے، اسے چاکلیٹ بھی نہیں ملتا، اسے 10 روپے بھی نہیں ملتے۔ یہ بھی وعدہ خلافی۔ وہ جو چھوٹے بچے کے ساتھ آپ نے وعدہ خلافی کی، آپ اسے چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بچے کے سیکھنے کا وقت ہے، وہ بھی ویسے ہی کرے گا۔ آپ نے اسے وعدہ خلافی کرنا سکھایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی میں بہت اہم پوائنٹ ہے جہاں پر ہم لوگ اکثر لغزش کھاتے ہیں، جہاں ہم سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم وعدے کرتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے۔ کبھی بیوی سے کہا کہ آج بہترین کھانا کھلاؤ، بیوی نے کہا نہیں روزانہ پکاتے ہیں آپ، کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے۔ کہا کبھی آج جو ہے شاندار سالن بناؤ، شام میں آپ کو باہر لے جائیں گے۔ اب کھانا کھا لیا، شام کے وقت سو گیا۔ اب بیوی بیچاری دیکھتی رہی، یار بڑی محنت سے مشقت سے کیا کیا، بریانی بڑھیا مشکا قورمہ تیار ہوا، لیکن صاحب کو جب بلانے کا وقت آ گیا تو کیا کر دیے؟ سو گئے۔ اٹھا رہے، اٹھ نہیں رہے، بچوں کو بھیج رہی کہ بھائی جاؤ تمہیں تو بھی اٹھا، ابا اٹھیں گے کہ نہیں اٹھ رہے۔ یہ سب وعدہ خلافی ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 خصلتیں بیان کی۔ اس میں سے یہ کہا ہے اذا عاہد غدر، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور منافق کا اندر کس قدر سنگین۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ مومن جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو مکمل پورا کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جو لوگ سختی میں، مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں اور لڑائی کے وقت جنگ کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اصل وقت صبر کا انسان کی تنگی کے وقت ہوتا ہے، اصل صبر انسان کا مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک عورت قبر پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ مصیبت جس پر آئے اس کو معلوم ہوتا ہے، آپ کیا جانیں؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حضور ہے۔ پیچھے کسی صحابی نے کہا کم وقت دیکھ تو لے کون بول رہا ہے۔ اب وہ دوڑی دوڑی آئی، کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بول رہے ہیں، میں یقیناً صبر کروں گی۔ حضور نے کہا نہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا وقت وہ ہوتا ہے جب پہلی دفعہ آدمی کو چوٹ پہنچتی ہے۔ اب یہ وقت صبر کا وقت نہیں۔ جس وقت تم وہاں بیٹھ کر گڑگڑا رہی تھی، رو رہی تھی، وہ وقت صبر کا وقت تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہیں مصیبت پہنچی تھی۔ اب جب تم آ کر صبر کی بات کر رہی ہو، یہ صبر کا وقت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں آگے کہہ رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اور پرہیزگاروں کو کیا ثواب ملتا ہے؟ وہ 23 تراویح کے بعد انشاءاللہ وہ لوگ، سچے لوگوں کا کیا اجر ہے وہ بھی اسی وقت آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار کا جو انعام اور اس کی نعمتیں ہیں وہ اللہ نے آخری پاروں میں ذکر کیے ہیں، شروع کے پاروں میں ذکر نہیں کیے۔ اس میں یہ بات کی ترغیب بھی ہے کہ وہ سورت، وہ پارہ آنے تک ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب متقی بنیں انشاءاللہ۔ ہم سب اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں تاکہ ہم عمل کرتے کرتے اس کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے جب وہ سامنے آئے گا تو یقیناً ہمارا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا کہ اے اللہ تو نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا، یقیناً ان نعمتوں کو جب ہم نے سنا تو ہمارا دل باغ ہو گیا، اور جب وہ نعمتیں ہمیں ملیں گی، جب وہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی، نہ جانے ہماری خوشی کا کیا عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقی بنائے۔ اس میں ایک دوسری آیت آئی، بہت اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے مختصر سی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو ایک ایسی جماعت عطا کرتے ہیں جو نبی کے مزاج کو سمجھنے والی ہوتی ہے، جو ڈائریکٹ دین کو حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے اندر ایمان اور دین کی جو مضبوطی ہوتی ہے، ہم پوری زندگی محنت کر کر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس قوم کا، اس جماعت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے قیامت تک آنے والے مومنون کے جو مسائل ہیں وہ اپنے سوالوں سے نبی کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسروں کے سردار ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ایک ایسی جماعت دی تھی جنہوں نے دین کے بارے میں سوالات تو کیے، لیکن ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے بہت سارے سوالات وہ نہیں بھی کیے، لیکن دین سے متعلق جتنی باتیں تھیں انہوں نے وہ سوالات کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے سوالات میں سے 14 سوالات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے پہلا سوال یسألونک عن الأہلہ، کہ صحابہ کرام کسی بھی چیز کو جب دیکھتے تو ان کی نظر دنیاوی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر دینی نظر ہوتی۔ وہ سوچتے تھے کہ اس کا دین سے کیا کنیکشن اور تعلق۔ ہم لوگوں نے کل چاند دیکھنے کی کوشش کی، بہت ساروں نے دیکھا، بہت باریک ناخون کی طرح تھا،
آج دیکھیں گے تھوڑا سا موٹا ہوگا، کل دیکھیں گے اور موٹا ہوگا، 13ویں 14ویں شب کو جائیں گے، ایک دم گول خوبصورت سا بہت روشن چاند نظر آئے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کم ہوتا 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 واپس اپنی حالت پر آ جائے گا۔ میں اور آپ ہوں گے تو اب اس میں ہم سائنس کو تلاش کریں گے، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کی۔ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ ہمارا دین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کون سے احکامات چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے متعلق ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں، دن کے گزرنے میں ہمارے لیے ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم لوگ آپسی لین دین کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی ڈیل فائنل کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے، کوئی معاہدہ، کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے، تو میں کیسے کروں؟ مجھے کوئی تاریخ دینی ہے نہیں دینی ہے، مجھے کوئی ڈیٹ فکس کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے ہوگا، اسی سے تاریخ کا علم ہوگا، اور تب جا کر آدمی اپنے معاملات کو اور اپنے بزنس کو اس کے مطابق کرے گا۔ والحج، لیکن یہ اس کی حد تک نہیں، اس کا اصل اور ڈائریکٹ تعلق سیدھے حج سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں رکھی سب کا تعلق عموماً چاند کے دیکھنے سے، رمضان المبارک کا مہینہ چاند سے دیکھنے سے متعلق ہے، حج جو دین کا اہم ترین فریضہ ہے یہ بھی چاند کو دیکھنے سے ہے۔ جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کے ایام ہے؟ وہ تو انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتا، لیکن یہ چاند سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں ادب کے دائرے میں رہ کر سوال کیے، ایسے ہی ہمیں بھی اپنے علاقے کے، اپنی معرفت کے، جان پہچان کے علماء کرام سے اپنے جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے دین کے بارے میں اس کو کلیئر کرنے چاہیے، جو بھی دینی مسائل ہوں اس کو حل کرنا چاہیے، اس کو حل کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیاوی باتیں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، یہ ایسا کہیں کو ہوتا، وہ ایسا کہیں کو ہوتا، ہم نہ کہیں کو ہوتا، ہمیں بس اتنا جاننا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شریعت کا کون سا حکم رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری اور آخری آیت ہے جو بہت اہم اور ضروری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے تو اس موقع پر اعلان ہوا، شور ہوا کہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہودیوں کے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، بہت بڑے عالم تھے، ان کو پوری تورات کے مسائل اور ساری عبارتیں یاد تھیں۔ وہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے سنا وہ فوراً دوڑے دوڑے چلے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کی اور یہ کہا کہ جو شخص ان سوالات کا جواب دے گا وہ نبی ہوگا، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو پہلا سوال ان کا تھا قیامت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا جنتیوں کی سب سے پہلی غذا کیا ہے؟ تیسرا سوال تھا کہ بیٹا باپ کی طرح کب پیدا ہوتا ہے؟ اسی وقت فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ان تینوں سوال کے جواب بتائے۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت ہوگی کہ مشرق سے ایک اتنی بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہانکتے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ دوسرا سوال تھا جنتیوں کی سب سے پہلے غذا کون سی ہوگی؟
मछली के जिगर के गोश्त का हिस्सा होगा जो जन्नतियों को पेश किया जाएगा। वो कौन सी मछली होगी, कैसी होगी, किस तरह की होगी, उसका साइज क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। वो तो वहीं जाकर खाने के बाद मालूम होगा कि ये दुनिया की टोना फिश थी, सुरमई मच्छी थी, बांगड़ा थी, ये सब नामा है ना। वहाँ क्या, वो तो अलग ही दुनिया है, वो दुनिया ही अलग दुनिया है। तो तीसरा सवाल था कि बच्चा बाप की तरह कब होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो जिसका नुत्फा जल्दी मादर रहम में पहुंच जाता है, अगर माँ का पहुंच गया तो बच्चा माँ की शक्ल का पैदा होता है, अगर बाप का पहुंच गया तो बच्चा बाप की शक्ल का पैदा होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा, सही जवाब, ये जवाब एक नबी ही दे सकता है, मैं आपके हाथ पर ईमान कबूल करता हूँ। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद कहा, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी कौम बहुत शरीर कौम है, ये लोग अब मुझ पर इल्जामात लगाएंगे कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा हूँ, आप चाहे तो आजमा लें। ये छूट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी को बुलाकर पूछा, अब्दुल्लाह बिन सलाम कैसे आदमी? उन्होंने कहा, हम में सबसे बेहतरीन आदमी है, हमारे सरदार हैं, उनके बाप भी हम में सबसे बेहतरीन आदमी है, उनके बाप भी सरदार। हुजूर ने कहा, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो? उन्होंने कहा, नहीं, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम खड़े हुए, कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कमबख्त यहूदी उसी वक्त अपनी जुबान बदल लिया। उसने कहा, हम में सबसे बदतरीन आदमी, सबसे बदतरीन शख्स का बेटा। तो हुजूर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा, हुजूर, मैंने कहा नहीं था कि ये ऐसी शरीर कौम है कि जब इनको मालूम होगा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो ये मुझ पर इल्जामात लगाएंगे। खैर, ये तो उनका इंट्रोडक्शन था। इस आयत से उनका क्या ताल्लुक? ये जो आयत है, आपको मालूम होगा कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन बाबरकत और अजमत वाला दिन बनाया। हमारे लिए तो जुमे का दिन, ईद का दिन, उनके लिए शनिचर का दिन। एक बात। दूसरी बात, यहूदियों के लिए ऊंट का गोश्त खाना हराम था। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुसलमान हुए तो उनके दिल में ख्याल आया कि हफ्ते के दिन की ताज़ीम करने ना करने के बारे में इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है। अगर मैं ताज़ीम करूं भी तो ये इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा। ऊंट का गोश्त खाना ना खाना जरूरी नहीं है। अगर मैं ना खाऊं तो इसमें यहूदियत के मजहब की भी रियायत है, इस्लाम की भी रियायत है। उनके ज़हन में ख्याल आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। ऐसा नहीं कि मैं उस दीन की भी थोड़ी सी रियायत कर लूंगा, इस दीन की भी मैं थोड़ी सी रियायत कर लूंगा, ऐसा नहीं। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब पूरे मुसलमान हो जाओ। अल्लाह ताला ने इस्लाम से मुताल्लिक़ जितने अहकामात नाज़िल किए हैं उसको मुकम्मल कबूल करो, आँख से भी कबूल करो, जुबान से भी कबूल करो, अपने जिस्म से भी कबूल करो, अपने दिल और दिमाग से भी कबूल करो। ऐसा नहीं कि अपने जिस्म से, अपने आज़ा से इबादत तो हो रही है लेकिन दिलो दिमाग अभी उसी मजहब से लटका हुआ है। यहाँ पर हमारे बुजुर्गान दीन बड़ी अच्छी बात करते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस बात की तरफ तंबीह की है कि दीन के तमाम पहलुओं को लेकर चलना, तमाम पहलुओं पर अमल करना हर मुसलमान का फरीज़ा है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं, दीन के कई शोबे हैं। इबादत भी दीन का शोबा है, मुआमलात भी दीन का शोबा है, अखलाकियात भी दीन का शोबा है, मुआशरत भी दीन का शोबा है। आदमी दीनदार उसी वक्त हो सकता है
جب ان تمام شعبوں پر عمل کرے. اگر صرف عبادت کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، معاملات میں وہ صحیح نہیں، بزنس اس کا شریعت کے مطابق نہیں ہے، اخلاق اس کے درست نہیں ہے، وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق نہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں، بچوں کے نہیں، کسی مسلمان کے حق ادا نہیں کرتا، تو وہ کامل دیندار مسلمان نہیں ہوگا. خبردار، جو آدمی ایک پہلو پر عمل کر کر اپنے آپ کو دیندار سمجھے وہ کامل دیندار نہیں ہے. وہ دیندار مکمل کب بنے گا؟ جب اس کی عبادتیں بھی درست ہوں، اس کا معاملہ لین دین بزنس یہ بھی درست ہو، اس کے اخلاق بھی سدھرے ہوئے ہوں، سنورے ہوئے ہوں، اور اس کے معاشرت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہن سہن درست ہو، وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہو، ماں باپ، بچے، پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار سب اس سے خوش ہوں، یہ سب کے حق ادا کرتا ہو، تب جا کر وہ آدمی کامل دیندار ہوگا. اس وقت تک وہ مکمل دیندار نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. دین کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بڑا ہی آسان بنایا ہے. اس سورہ بقرہ کے بالکل آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت کے بقدر ہی تکلیف دی، یعنی جو کام انسان نہیں کر سکتا اللہ نے اسے اس بات کا حکم نہیں دیا، وہی حکم دیا ہے جو انسان کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عبادت صحیح کرنا، معاملات شریعت کے مطابق کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے معاشرت کو ٹھیک کرنا، یہ سب ہمارے لیے بہت ہی آسان کام. بس اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے محلے کے امام صاحب سے، اپنے محلے کے علماء اور مفتیان اور دیندار لوگوں کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور پوچھیں کہ میں کیسے کامل دیندار بن سکتا ہوں. وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے، پھر آپ اپنے اندر چینجز لائیں گے، پھر آپ انشاءاللہ ایک دن جا کر کامل مومن بنیں گے، کامل مسلمان بنیں گے. صحابہ نے بھی دین اور ایمان ایسے ہی حاصل کیا. حضور کے پاس جا کر پوچھتے ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ حضور دیکھتے کہ اس کے اندر کس عمل میں سب سے کوتاہی ہے، حضور بولتے بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کوئی جا کر پوچھتا حضور ای الاعمال افضل، حضور دیکھتے کہ اس کے اندر نماز میں کوتاہی ہو رہی، تو حضور کہتے اقامت الصلاۃ. تو میرے بھائیوں، علماء کرام سے، بزرگان دین سے، ائمہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، اپنے دین کو میں سدھار اور اس میں ترقی لانا، یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم، ہم سب لوگ یہاں پر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. مولا کریم، قرآن کریم جیسی مقدس اور عظیم کتاب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے. مولا کریم، جتنی باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان پر ہم کو عمل کرنا آسان فرما دیجیے. مولا کریم، آپ ہی کی ذات ہے جو سب کاموں کو آسان کرنے والی ہے، ہر ایک کام کی توفیق دینے والی ہے. مولا کریم، قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.